تو ایک تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ آج ہم جس کو انصاف کا مندر کہا جاتا ہے، میں اس کے سامنے کھڑی ہوں. میرے لیے آج بہت ہی پہلی بار میں آئی ہوں اور میرے لیے بہت مشکل ہے یہاں رہنا، اس وقت بات کرنا، کیونکہ آج سنوائی ہو رہی ہے 370 کے اوپر، جو ہمارے لیے ایک جذباتی مدعا ہے. It's not only a legal thing for me, it's for majority of the people of Jammu and Kashmir. It's an emotional issue, and finally after 4 years انتظار کرنے کے بعد آج اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. And we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو پچھلے 4 سال سے خاموش کرایا جا رہا ہے. کوئی وہاں پر جس طرح میں نے دیکھا سپریم کورٹ میں جس طرح 370 کے اوپر ڈسکشن اور ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، آپ جموں کشمیر میں ایک عام جموں کا، کشمیر کا، لداخ کا بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا. اگر بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو جو آج ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس the arguments that are going in the Supreme Court, that has exposed the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament, which is known as the temple of democracy. یعنی temple of democracy کو بھی انہوں نے ایک حساب سے اپوتر کر دیا. اپنے بروٹ میجورٹی سے ایک ایسا قانون لایا، ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا جس کانسٹیٹیوشن نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا. آج اس کو بھی انہوں نے اپنے جو ووٹ کی خاطر بنا کسی مطلب کی انکانسٹیٹیوشنلی اس کو ختم کر دیا. ٹوڈے آج ہمارا اسپیشل سٹیٹس از ناٹ آن ٹرائل. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اٹس دا آئیڈیا آف انڈیا دیٹ Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے، آج اس کا مقدمہ اندر چل رہا ہے. آج ہمارا مقدمہ اندر نہیں چل رہا ہے. اٹس دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری جس نے ہمیں گارنٹیز دی کہ بینگ اے یونیک اسٹیٹ، ہیونگ اے یونیک آئیڈینٹی، جنہوں نے ہمیں انشور کیا سرٹن سیف گارڈز کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. دیٹ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا از آن ٹرائل. اٹ از دا جوڈیشل سسٹم آف دس کنٹری وچ is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is a democratic system, جس کو ہم کہتے ہیں we are the mother of democracy, جس میں the will of the people is supreme. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کی وہی will ہے جنہوں نے 1947 میں being a Muslim majority state اس کے باوجود پاکستان کو درقرار کر کے اپنی مرضی سے اس ملک سے ہاتھ ملایا. آج اس ڈیموکریسی کا بھی مقدمہ اندر چل رہا ہے. اٹس دا ٹرسٹ جو لوگوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے بھروسہ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا ہے، ہم نے ایک جمہوری سیکولر ملک کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا ہے. اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں پہ کیا، یہاں کی لیڈرشپ پہ کیا. آج اس بھروسے کا بھی جو ہے اندر مقدمہ چل رہا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ یاد نہیں ہوگا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پورے ملک کے لوگ جس وقت جموں کشمیر پہ پاکستان کے حملہ ور آ گئے تو جموں کشمیر کے لوگوں نے نہتے ہاتھوں سے لڑا. اور اس وقت ہندوستان کی آرمی بھی آئی ہماری مدد کے لیے. اور اس وقت ہندوستان کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی سبورٹڈ. آج اسی جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی کا جو ہے اس کا ڈیموکریسی کا امتحان ہے کہ کیا کریں گے. اور آنریبل سپریم کورٹ ہو یا جو اس ملک کے لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا، whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party. I know، مجھے معلوم ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے
وہ سب کچھ کر دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو جسٹیفائی دیئر bizarre arguments. جیسے انہوں نے ایک آرگومنٹ تو because unfortunately there are loopholes in each and every legal system, اور شاید that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jail because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, jisko Supreme Court ne fortunately ignore kar diya. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a Kashmiri Pandit Mohit Band here. So اگر سچویشن واقعی امپروو ہو گئی ہے تو کیا وجہ ہے جو کشمیری پنڈت پچھلے 30-35 سال سے وہاں پر رہ رہے تھے بہت مشکل حالات میں, ڈسپائٹ the militancy being at the peak, they were able to survive that. آج پچھلے 5 سال سے نہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں کشمیر چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. ان سے پوچھیے اگر سچویشن اچھی ہے تو مجھے یہ بتائیے کتنے کشمیری پنڈتوں کو یہ واپس بسایا انہوں نے, بلکہ جو لوگ وہاں تھے وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں بیکاز دس از دا ریئل سچویشن. اٹ از ناٹ کشمیر فائل مووی دیٹ دے آر پروموٹنگ, دس از دا ریئل سچویشن ان کشمیر دیٹ یو کین سی. یہ کہتے ہیں کہ وہاں جی ہم نے بہت جو ہے ملیٹنٹس کی کمر توڑ دی, ٹیررسٹ کی کمر توڑ دی, بٹ دا پوائنٹ از دس از ناٹ دیئر جاب, دس از دا جاب آف دا سیکورٹی فورسز اینڈ دا آرمی آف دس کنٹری. ملیٹنٹس کو مارنا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ ہماری آرمی, ہماری سیکورٹی فورس, اینڈ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب آف اٹ بیکاز فار دا لاسٹ 35 ایئرس یہاں کی آرمی, یہاں کے سیکورٹی فورسز, دے ہیو لیڈ ڈاؤن دیئر پریشیس لائفز ٹو ڈو دیئر جاب, اینڈ دیٹس وائی elections were possible in 96 onwards because the security forces brought the situation under control. So the credit, why is BJP taking credit for it? And secondly, 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں کہ جی انہوں نے بندوق اٹھا کے لیا اور کشمیر میں ملیٹنٹسوں کا مقابلہ کیا. تو مجھے یہ بتائیے کیا از دس دا ریزن دیٹ یو ہیو ٹو گیو کلیکٹو پنشمنٹ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ٹو کل دا ملیٹنٹس؟ کیا ملیٹنٹس کو مارنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا کے کپڑے اتارنے, ان کی ڈگنیٹی ختم کرنا, ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنا, یہ ضروری ہے کہ آپ ملیٹنٹوں کو تو آرمی مار رہی ہے. کیا اتنی کمزور ہے یہ سرکار کہ ملیٹنٹ مارنے کے لیے ان کو سارا جموں کشمیر تہس نہس کرنا پڑا؟ ان کو آج جموں کشمیر میں کنٹرول کرنے کے لیے آرمی اور سیکورٹی فورسز کم پڑ رہے ہیں, اس لیے جو ان کی ایجنسیز ہیں, ED ہے, NIA ہے, CBI ہے اور باقی ایجنسیز کو جموں کشمیر کے لوگوں کو دن رات تنگ کر کے ان کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے. Is this the improvement that's there in the situation? I would like to know. اور 100 سے زیادہ کشمیری پنڈت جن کو منموہن سنگھ جی نے ایک اکنامک پیکج دیا تھا, امپلائمنٹ پیکج دیا تھا, اور منموہن سنگھ جی کے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں واپس چلے گئے تھے. آج اس میں سے بھی 100 لوگ جن کو جاب ملی ہے وہ کشمیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ تو ملیٹنسی ہو دیٹ از اے سمٹم, وہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم کچھ اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ایک تھاٹ پروسیس ہے جو علیحدگی پسند ہے. انہوں نے اگر کسی کی کمر توڑی ہے تو وہ ہم جیسے مین اسٹریم پالیٹیشینز ہو بلیو ان دا آئیڈیا آف انڈیا, جو ہندوستان کے آئین میں, ہندوستان کے آئیڈیا میں, ہندوستان کی جمہوریت میں, ہندوستان کے سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں, انہوں نے اس کی کمر توڑی ہے. انہوں نے سیپریٹسٹ کو آکسیجن دیا ہے, انہوں نے سیپریٹسٹ ایلیمنٹ کو آکسیجن دیا ہے, انہوں نے ایکسکیوز می پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می, بات کرنے دیجیے پلیز. انہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں کمر توڑ دی, کمر کسی کی نہیں ٹوٹی. کمر انہوں نے جو جموں کشمیر میں آئیڈیا آف انڈیا پہ بھروسہ کرتے تھے, اس ملک پہ بھروسہ کرتے تھے, اس ملک پہ یقین کرتے تھے, اس کی کمر توڑ دی انہوں نے. بلکہ جو سیپریٹزم کرتے تھے, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو
इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उनको इन्होंने स्ट्रेंथन किया, बिकॉज वो लोग 370 में यकीन नहीं करते थे, हम लोग 370 में यकीन करते थे. So today I appeal to the collective conscience of this country. मैं पूरे जो इस मुल्क की collective conscience को अपील करना चाहती हूँ, including the institutions of this country, whatever is left of those institutions. We know what has happened to the institutions of this country. And fortunately, we still have some faith in the Supreme Court of this country. मैं उनको अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों का the country belief, faith of the majority community is रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. I am not talking about those Gaurakshaks who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer Sada Chali Aayi, Ram Pran Jaye Par Vachan Na Jaye. So I think that vachan is on trial in the Supreme Court today. Rest, I have said what I have to say. So it's for, if you have any questions, please ask. मैडम, सरकार की बात नहीं है, कश्मीर के भी कुछ लोग हैं जैसे शैला राशिद, वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, कह रही हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए. देखिए, I don't want to go into that. मैडम, आपने कहा था कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन कल बहुत सारे लोगों ने तिरंगा उठाया है. जी बिल्कुल. आप बताइए, आपने तिरंगे से जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी शिकायत नहीं है. शिकायत है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तिरंगा दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और एक झंडा दिया था. हमें वो शिकायत है कि वो झंडा हमसे क्यों छीना गया. बाकी तो तिरंगे की तो इज्जत 1947 से लोगों ने की है, मगर जब आप हमसे उसी कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज रखते हैं, दूसरे को छीनते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोग दूर हो जाते हैं. आप अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड, क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जंजीरों से बांध के अपने साथ जकड़ के रखना चाहते हैं, अपने साथ ड्रैग करना चाहते हैं, थ्रू द बैरल ऑफ गन, थ्रू द एजेंसीज, थ्रू यूएपीए, थ्रू ड्रैकोनियन लॉज, या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क की उंगली थाम के सर ऊपर उठा के आपके साथ चले. नाउ वी लीव टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट.